علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کوہینور حج اینڈ عمرہ ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو قافلہ 19 جنوری کو نکلا تھا، 20واں نمبر قافلہ کعبۃ اللہ کے لیے، آج وہ اپنے ہوٹل سے مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ۔ یہ ہمارا ہوٹل تھا ماشاء اللہ، یہاں سے جو ہے ابھی قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ مدینہ پہنچتے ہی یہ بقیہ ایام مدینہ المنورہ کے لیے انشاءاللہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو کامیاب کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائیں، اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، نظر بس سے اللہ حفاظت فرمائیں۔ اب حضرات بھی ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے انشاءاللہ۔ مدینے کے بقیہ ایام بھی آپ کے ساتھ مل کر اللہ پاک سے اس بات کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سے عطا فرمائے۔ سیلانی جلدی کرو ماشاء اللہ۔ آج حجاج پورے سوار ہو رہے ہیں، تقریباً 40 افراد کا یہ قافلہ ہے۔ مکہ کے اندر چلو جلدی کرو، چلو سیلانی۔ جبریل کی آنکھوں نے، جبریل کی آنکھوں نے دنیا میں بہت ڈھونڈا، تم سان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نینو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ غیب سے ندا آئی آمینہ مبارک ہو، غیب سے ندا آئی آمینہ مبارک ہو، تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، تین داس بے اشوا ادنی منی اے محبوب۔ جواب دو، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سواری شروع ہو چکی ہے تو سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اللہم انا نحن نسألك سهلا هذه السفرة۔ معزز حضرات کرام، الحمدللہ، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو قبول فرما لیا تھا، آخر کچھ ایام گزرے ہیں مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر۔ اب یہاں سے ہمارا یہ سفر بہت ہی مبارک شہر کے اندر ہو رہا ہے، جسے ہم مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔
جس کی تاثیر بڑی خوب ہے، اس کی آب و ہوا، پھر اس کی جگہ میں رہنے کی سخاوت کافی اونچائی پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مکہ کی سرزمین چھوڑ رہے ہیں، ایک بار اپنے سیدھے طرف دیکھیں۔ اللہ کے رسول کے روزے کے بازو میں 3 سے 5 جائے نماز ہیں، 3 سے 5 جو 4 بائی تقریباً 20 فٹ کی 3 سے 4 جائے نماز بچھی ہوئی ہے۔ وہاں پولیس بھی کھڑا رہتا ہے، وہ ریاض الجنہ ہے، اور ریاض الجنہ کی جو چٹائی ہے اس کا کلر اور باقی کا کلر الگ ہے، اتنا دھیان میں رکھنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مہندی کا کلر ہے، ریاض الجنہ کی چٹائی کا کلر کون سا ہے؟ مہندی، اور اس میں وائٹ لائن ہے، وہ کلر کی چٹائی رہے گی۔ آپ حضرات اس میں جا کے نماز ادا کرنا، وہ ریاض الجنہ ہے۔ آپ کو وہیں بھیجیں گے، پولیس لیڈیز کو لیڈیز پولیس بھیجے گی، جینٹس کو جینٹس پولیس بھیجے گا۔ میں ساتھ میں رہوں گا انشاءاللہ جینٹس حضرات میں، وہاں جا کر کے آپ کو عبادت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ 1 2 3 4 5 جنا کہیں ساتھ آسمان، ہاں وہ بہت دور ہے، نہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، اس کا نشان بھی نہیں ہے۔ کئی 100 کے پہاڑوں کو سفر کرتے ہوئے پیدل آپ نے یہاں سے مدینے کا سفر کرنا ہے۔ یہ ہمارا سفر تقریباً 400 کلومیٹر کے قریب ہے، اور ہم بھی پہنچ رہے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ بھی پہنچ رہے ہیں۔ قربان جائے ان صحابہ کرام پر، قربان جائے وہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ساری زندگی اپنی امت کے خاطر کاٹی، جس نے ساری دعائیں اپنی امت کے خاطر کی، اپنی بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، فکر میں لگے رہے۔ اما عائشہ کہتی اللہ کے رسول اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو پروانہ مل گیا، آپ جنتی ہیں، آپ کو اتنا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے شہر میں پہنچ رہے ہیں جس نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ ایک طرف ساری امت کھڑی ہو جائے، دوسری طرف میرا خاندان کھڑا ہو جائے، اللہ کہے گا محمد بتا کس کی سفارش کرے گا؟ میں خاندان والوں سے چہرہ موڑ کر کے میری امت کی طرف کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ مجھے میرے خاندان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میری اولاد کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میری بیویوں کی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، مجھے اس کی پرواہ۔ اس کے شہر میں جا رہے ہیں جہاں جنت کے سرداروں کی، جنت کے جنتی خاتونوں کی سردار سیدہ فاطمہ مقبول ہے۔ کیا عجیب حالات تھے پتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ میرے ابا امت کو کلمہ سمجھانے نکلتے تو آسمان کے فرشتے نظر آتے، جب کلمہ سمجھا کے واپس میرے گھر آتے تو میں پہچانتی نہیں تھی کہ میرا باپ آیا ہے یا جس کے پاس تو نے سفارش کا عہدہ رکھا ہے، ہمیں بھی اس کے صدقے میں سفارش کو قبول کرتے ہیں، نبی دعا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی، حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے وقت کا نبی نہ بنا بلکہ وہ آخری نبی کا امتی بنا کے پیدا کرا۔ ہم اس کے امتی ہیں جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں بڑے خوش نصیب، ایک بار دیکھو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، مسجد عائشہ آپ لوگوں نے عمرہ کیا تھا ماشاءاللہ، اللہ دوبارہ قبول فرمائے، تو دیکھتے بھی رہو بات بھی سنتے رہو۔ تو ماشاءاللہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں جن کے خاندانوں نے قربانیاں دی، حسن اور حسین نے قربانیاں دی، ارے دیے کہ نہیں دیے؟ کربلا کے میدان میں نہیں دیے قربانیاں، جن کے نمازوں نے قربانیاں دی، جس کی اولاد نے قربانیاں پیش کی، آج ہم اس کے شہر میں جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو جس کے شہر میں جا رہے ہیں اس کے شہر کے ایک ایک ذرے کو اگر کوئی نام رکھتا ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا شہر ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ مدینے کے اندر ایک حاجی حج کے دوران میں ایام میں کعبہ پورا کر کے مدینہ پہنچا، مدینے میں آیا، دہی کھا رہا تھا۔ کیا کھا رہا تھا؟ دہی کھا رہا تھا۔ دہی کھٹا لگا، بولے دہی کھٹا ہے۔ اسی روز رات میں زیارت ہوگی، کہا آپ یہ نہ کہو کہ یہاں ریٹ زیادہ ہے، یہاں کی ہوا ایسی ہے، یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ اگر تمہاری زبان سے کوئی شکایت پیش کرو، اللہ کے رسول کے دل پہ لگ جائے کہ میرا امتی شکایت کر رہا، جس کے لیے ہم نے خون بہایا، زندگیاں ختم کر دی، بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، میرا امتی مجھے ڈوس رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کا دل دکھ جائے۔ حفاظت کر لو، توبہ کرو، ندامت کے ساتھ میں رہو، جب تک رہیں گے تب تک درود پاک کا ورد کرتے رہو۔
काबतुल्लाह में थे तो आप लोग बहुत बिजी थे। क्यों? उम्रे पे उम्रे कर रहे थे माशाअल्लाह, तवाफ पे तवाफ कर रहे थे माशाअल्लाह। हर ग्रुप की तरह ये भी ग्रुप बड़ा शानदार था जो इबादत में मुनमहिक रहता था। खाने की परवाह नहीं थी बेचारे सब लोगों को माशाअल्लाह। बहुत अच्छी इबादतें की है तुमने। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम उम्रों को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारे तवाफों को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। तुम्हारी इबादतों को जरिया बनाकर अल्लाह सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को यहाँ का दीदार नसीब फरमाए। तो हुज्जाज इकराम माशाअल्लाह, अब मदीना जाने के बाद में हलचल नहीं रहती, आदमी सुस्त हो जाता है। दो चीजें याद रखो, मक्का का हक ये है कि तुम हर नमाज के बाद में काबतुल्लाह का तवाफ करो, और मदीने का हक ये है कि तुम हर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करो। ये मदीने का हक है। और जितना भी दूर लगे रोज़ा रसूल दीदार अता करना, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ारे दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ारे दीदार। तरफ देश करने जाना है तब एक बात, मदीना मक्का नहीं है। मक्का में चलता हमें हाथ में हाथ वाले फिरे तो भी चले, गांठा वाले फिरे तो भी चले। मदीने के अंदर न हाथ में हाथ न गांठे वाले नहीं, गेट तक ही गेट। मैं बोल रहा हूँ तो सुनो पहले, गेट तक। गेट के बाद तुम्हें अलग उन्हों अलग, वहां जोड़ी नहीं, समझे? गेट में आए तो जैसा ही गेट में आएंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ पूरे औरतें जाएंगी, राइट हैंड की तरफ पूरे आदमी लोग जाएंगे। तुम्हारी इबादत की जगह अलग है, औरतों की इबादत की जगह अलग है। इसलिए अब तक सब जना मनमानी करेंगे, क्यों दिल में आया हो गए, क्यों दिल में आया हो है। वहां जाने के बाद दिल में तो नको करो, पूरे औरतें अपनी एक जमात बनाएंगे और पूरे मर्द हजरात अपनी एक जमात बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बनाएंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें थोड़ा बर्दाश्त करना। मैं कर रहा हूँ कि मैं दूर चला दूँ, तुम ना नहीं होता बर्दाश्त करने का, लेकिन करना। किसी जल्दी उठने की आदत नहीं रहती, किसी गुस्सा ज्यादा रहते, कहाँ भी जाते रहती, जमा बैठे रहती, किसी पेशाब से रहते, कहाँ तो गए रहते। हाँ, सब बर्दाश्त करना, करेंगे इंशाअल्लाह। जमात बना के जाना, जमात बना के आना। अब मदीने के अंदर हमारे टूर की तरफ से आप हजरात को मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली, मस्जिद उमर, मस्जिद खुबा, मस्जिद क़िबलतैन, सबा मसाजिद, जंग वहद मसला है वो नहीं, वो बहुत दूर। वहाँ बहुत सारी जियारतें इंशाअल्लाह करीब आप हजरात को एक अच्छे मौलिम के साथ में, जैसे मक्का में देखे, ताइफ में देखे, वैसा ही एक मौलिम आपके लिए मैं तैयार करूंगा। वो आपको सारी चीजें बताएगा, मैं भी आप हजरात के साथ में रहूंगा। यहाँ दो चीजों का वक्त है। एक मर्द हजरात के लिए सबसे पहली एक चीज ये कि मक्की का जो कब्रिस्तान है, जिसकी फजीलत ये है कि 10,000 लोग ऐसे निकलेंगे क़यामत में जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। एक रिवायत में 10 आता है और एक रिवायत में 70,000 आता है। तो वहाँ 10,000 साहबा मदफून है उस कब्रिस्तान में। तो उसका टाइमिंग फजर के बाद और असर के बाद है, समझे? मर्द हजरात अगर कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहते हैं तो फजर के बाद और असर के बाद जाकर के हम जियारतें कर लेंगे। और औरतें कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा सकती,
تو عورتوں کو دیکھنا ہے تو جس دن ہم سلام پیش کرنے جائیں گے کل صبح میں آپ حضرات کو میں لے جاؤں گا وہاں جہاں جالی تھوڑا کم ہے قبرستان نظر آتا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر کے درود پڑھ کر کے انشاءاللہ ہم وہاں سے واپس آئیں گے. ٹھیک ہے. اب رہا مسئلہ ایک مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جو ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے گویا ویسا ہے جیسا وہ جنت میں نماز ادا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الحمدللہ 19 جنوری کو جو قافلہ بیت اللہ کے لیے نکلا تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے مکہ سے مدینہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں ماشاء اللہ یہ اپنا ہی ہوٹل ہے سبحان اللہ. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا نیا حرم بھی ہے ماشاء اللہ. حرم کا یہ نیا حصہ ہے یہ مدینہ میں پڑا ہے. بس ایک ہوٹل ہے اس کو کراس کریں گے سیدھا اندر حرم میں پہنچیں گے. یہ حرم ہے اور یہ ہوٹل ہے. یہ ہماری سروس رہے گی انشاءاللہ اس گروپ کے ساتھ. آپ حضرات اس کو سبسکرائب کرتے رہیے دیکھتے رہیے. فاروق بھائی نکالو بیگا نکال رکھو لو باغا لو پٹا لے اس کے بعد بتاتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ ہوٹل پر اپنی یعنی رہائش گاہ پر جو مدینے کی اپنی رہائش گاہ ہے یہاں پر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ.